خیمے میں مجھے رات گزارنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو حضرت جریج نے رحم کہا ٹھیک ہے رک جاؤ. پھر ایک چرواہا بھی آیا، کہا حضور اگر میں بکریاں لے کر یہاں سے شہر جاتا ہوں تو لوٹا بھی جاؤں گا، مارا بھی جاؤں گا، آپ اپنے ہی چرنوں میں جگہ دے دیجیے، رات گزار لوں. وہ چرواہا اور یہ چرواہا دونوں برائی کے شکار ہو گئے، گناہ کر لیے. کچھ دن کے بعد جب گناہ کا اظہار ہوا تو محلے والوں نے اس عورت کو سامنے لا کر حضرت جریج کے خیمے کو جلا دیا اور زبان درازی کی. کہا جریج تجھے یہ نہیں سمجھتا تھا میں، تو ایک عادل ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، اللہ کا ولی ہے. میں کبھی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ تو کسی عورت کی عزت سے کھیلے گا اور تیری گناہ کی نشانی ان کے پیٹ میں ہے. حضرت جریج کو اپنی ماں کی بات یاد آ گئی، اپنی ماں کی بات یاد آ گئی. آپ ارشاد فرماتے ٹھیک ہے میں اپنی شہادت پیش کرتا ہوں. آپ تشریف لے گئے، وضو فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میں ترجمانی کر رہا ہوں. حضرت جریج پہلے وضو کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس خاتون کے پاس تشریف لاتے ہیں، اپنی شہادت کی انگلی سے اس بچے پر رکھ کر ارشاد فرماتے اے بچہ بول تیرا باپ کون ہے؟ اے بچہ بول تیرا باپ کون ہے؟ تو بچہ بول پڑتا ہے اے زمانے والوں، حضرت جریج گنہگار نہیں ہے، میرا باپ تو فلاں چرواہا ہے. اب میں رک کر یہاں پر آپ کو عبرت کی باتیں بتاتا ہوں کہ حضرت جریج کی ماں نے بد دعا دی. وقتی طور پر ماں کی بد دعا سے انہیں الزام اس پر لگا، بدنامی ہوئی، گناہ کا چرچا سماج اور معاشرے میں ہوا. لیکن جو رب کی عبادت کرتے تھے اس رب کی عبادت نے اس گناہ کا پردہ فاش کر دیا. کیسے کہ آپ نے پہلے وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد آپ نے رب سے مدد چاہی. اس لیے آج ہمیں بھی اگر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو ہم پہلے وضو کریں، پھر نفل 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری مشکلوں کو ٹال دیتا ہے، ہماری ضرورت کو پوری فرماتا ہے. اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت جریج جیسا ولی کیوں نہ ہو، اگر ماں بد دعا دے دے، اگر ماں ناراض ہو جائے تو ماں کی ناراضگی ولی کے حق میں بھی اللہ قبول کر دیتا ہے. اس لیے برادران ملت اسلامیہ ہم نوجوانوں سے گزارش کرتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ جن کے سر پہ ماں باپ کا سایہ ہے. اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور جنت حاصل کریں. یہ خوش نصیب میں نہیں بلکہ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ مسلمان جس نے رمضان پایا روزے رکھ کر کے اپنی مغفرت کروایا. خوش نصیب ہے وہ مسلمان جس نے اپنے ماں باپ کو پایا اور ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لیا. یہی حدیث پاک ہے. تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ جس مرحومہ کے لیے آج کی یہ محفل سجائی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے کروٹ کروٹ جنتی عطا فرمائے اور ہم مسلمانوں کو اسلام کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ندیم کہاں جا رہے ہیں؟ جب کوئی بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دل چلتا ہے، جب کوئی بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دل نکلتا ہے، جب ماں تڑپتی ہے تو آب زمزم نکلتا ہے.
جب کوئی بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، جب ماں تڑپتی ہے تو آب زمزم نکلتا ہے۔ کیا ہی حسرت بخشی ہے خدا نے ماں کو، ماں کی دامن سے محبت کا سمندر نکلتا ہے، ماں کی دامن سے محبت کا